پیر طریقت رہبر شریعت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد بشارت حسین شازی صاحب خلیفہ نجات آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، واجب الاحترام بزرگ دوستو، میں صرف حاضری لگوان واسطے تواڈے سامنے حاضر ہویا اور قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر والدین دے حقوق دا بیان فرمایا، اور والدین دے حقوق دے دو حصے اللہ رب العزت نے اس پوری آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ فیصلہ فرما دیتا تیرے رب نے کہ اللہ رب العزت تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی اور والدین دے نال نیک سلوک کرنا۔ اور اگے اللہ رب العزت نے والدین دے دو حصے دے اندر حقوق بیان فرمائے۔ پہلے جڑے انہاں دی زندگی دے اندر پہلا فرما دیتا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ساری زندگی والدین دی خدمت، انہاں دی تابعداری اور والدین دے نال حسن سلوک کرنا۔ آگے فرماتا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آگے فرمایا کہ ساری زندگی تابعداری کرنی ہے، لیکن خاص طور تے جڑی ضرورت ہوندی ہے والدین نو اولاد دی خدمت دی، تابعداری دی، حسن سلوک دی، او جڑا ہے اما یبلغن عندک الکبر، کہ جس وقت والدین بڑھاپے چ پہنچ جاندے اس وقت اولاد جڑی ہے انہاں دی خدمت اور تابعداری پہلے بھی ضروری ہے، لیکن اور زیادہ ضروری ہو جاندی ہے۔ کہ واجب الاحترام بزرگ و دوستو، پھر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تقل لهما اف، کہ اف تک بھی کلمہ جڑا ہے اپنی زبان کو جڑا ہے وہ نہیں نکالنا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر کلمہ اف ہے جڑا اس سب تنو ہلکا کلمہ ہے، اگر اس تو بھی کوئی چھوٹا کلمہ ہوندا تے اللہ رب العزت نے وہ بھی ارشاد فرما دینا سی کہ اس کا ذکر ہونا سی کہ اتنا بھی تسی اپنے والدین کے سامنے کلمہ اف تک نہیں کہہ سکتے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور انہاں دے نال اپنے والدین دے نال ہمیشہ جڑی بات ہے نرمی دے نال گل کرنی، پیار دے نال، محبت دے نال جڑی بات کرنی ہے۔ تو واجب الاحترام بزرگوں دوستو، یہ ہے دنیا دے حقوق۔ اور جس وقت والدین یہ نہیں کہ دنیا تے انہاں دی خدمت ہے، تابعداری ہے، جس وقت دنیا تو چلے جان تو پھر ختم ہے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَحْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ والدین حیات ہون تاہم انہاں دے واسطے دعا کرتا رہے، جس وقت دنیا تو چلے جان تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر اللہ رب العزت کے حضور عاجزی اور انکساری کا اپنے جڑے بازو نہ پھیلا دے اور والدین کے واسطے پھر اللہ رب العزت کے حضور بخشش اور مغفرت طلب کرے، انہاں دے واسطے دعا کرتا رہے۔ تو واجب الاحترام بزرگوں دوستو، علماء دین نے جڑے حقوق بیان فرمائے نے کہ والدین جس وقت دنیا تو چلے جاندے نے، دنیا میں انہاں دی خدمت تابعداری ہے اور دنیا تو چلے جان تے ہمیشہ انہاں دے واسطے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ اپنی نماز پڑھے، انہاں دی نماز پڑھے، یعنی نوافل انہاں دے واسطے پڑھے۔ اگر والدین دے ذمے کچھ جڑے حقوق رہ گئے نے فرائض و واجبات جو مثلا حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری والدہ دے ذمہ حج سی اور فرض ہے، یہ فرائض بھی ہے، اگر فرائض زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اگر نہیں والدین دنیا سے ادا کر سکے، حج نہیں کر سکے، فرض ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں انہیں طرف حج کر سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انہوں نے ذمہ قرض ہوتا تو کیا کو ادا کرنا سی کہ نہیں کرنا؟ تو نبی یا رسول اللہ کرنا سی، تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے اپنے والدین کی طرف حج کر سکتے ہیں، تو انہوں طرف حج کرنا، نیک اعمال، صدقہ و خیرات، جڑا بھی سارے ثواب کا طریقہ ہے، کوئی بھی نیک عمل ہے
کوئی بھی عمل ہے، نوافل پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، اپنے والدین کے واسطے ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعرات کو اپنے والدین کی قبریں کی زیارت واسطے جائیں گے، یہ بھی حق ہے، اور اتنے جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی گفتگو سمیٹ لیا کہ آخری سب تو بڑا حق یہ ہے کہ کدے بھی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو کے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے قبر کے اندر اپنے والدین کو نہ جنا ہو جائے، بلکہ ہمیشہ انہوں دی خوشی دا سامان بھی قبر کے اندر پیدا کرتا ہے کہ نیک اعمال کرے، والدین جڑے نے اولاد جڑی ہے نیک اعمال کرے گی، والدین جڑے نے قبر کے اندر انہوں اس دا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعائیں کہ اللہ تعالیٰ سن سب نو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے علامہ عاصم صاحب جو کہ والدین دے حقوق دے روشنی ڈال رہے سن کہ والدین انسان دے واسطے کتنی عزت رکھتے ہیں، والدین دا احترام انسان دے واسطے کتنا ضروری ہے، اولاد دے واسطے والدین کا احترام کتنا ضروری ہے۔ لیکن آج اسی انہاں والدین کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سانو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے دی توفیق اور انہاں دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جناب عالمی مبلغ اسلام، مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ حافظ محمد بشارت شاہی صاحب، خلیفہ مجاز آستانہ علیہ عیدگاہ شریف، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے نورانی وجدانی خطاب سے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ جناب قبلہ علامہ حافظ محمد بشارت شاہی صاحب۔ ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام النبیین قائد المرسلین سلطان دعوت شافع محشر احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم اہل اسلام دوستو، میں اور آپ ختم پاک اس مجلس میں حاضر ہیں اور برادران صادر حفاظ جناب حضرت علامہ عاصم جاوید صاحب والدین کے حقوق کے بارے میں خوبصورت کتاب فرما رہے تھے۔ اگر انسان عمل کا جذبہ رکھتا ہو تو ایک نصیحت بھی کافی ہوتی ہے، اور اگر ایک مائنڈ سیٹ ایسا ہو کہ مولویوں کا کام ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، تو اب مولوی صاحب نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، ہم نے بھی بیٹھ کے تو وقت گزارنا ہے، بیسیوں کتاب بھی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا حکم آپ نے سنا، میں نے سنا اور اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے والدین کے جو حقوق بیان فرمائے، اگر
اولاد وہ پورے کرے تو ہر گھر جنت کا ایک نمونہ بن سکتا ہے۔ اللہ کریم نے والدین کے ذمے جو حق لگائے والدین انہیں پورا کرے، اولاد کے ذمے جو حقوق لگائے اگر یہ فریقین انہیں پورا کریں تو ہر گھر جنت کا نمونہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حضور کا مبارک دین، یہ دین فطرت ہے، اس کا یہ حسن ہے۔ اگر کسی بندے نے دین اسلام کو یہ سمجھا کہ صرف نماز کا دین ہے، صرف روزے کا دین ہے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، توفیق ملی، حج کر لیا تو ہم نے حق ادا کر دیا، ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہمیں عطا فرمایا۔ انسان میں اگر بے عملی کے جراثیم ہوں تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، قدم قدم وہ ناکام ہوتا ہے، قدم قدم وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے، اور شیطان ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے من شر الوسواس الخناس، کہ وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، وہ انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تجھے یہ کرنا چاہیے، تجھے یہ کرنا چاہیے، تجھے یہ کرنا چاہیے۔ ابا جی کو کیا پتا ہے، تو اب جوان ہے، جو تو جتنا تو پڑھے ابا جی تو نہیں پڑھے ہوئے، جو کچھ تو نے دیکھا ہے ابا جی نے کب دیکھا ہے، وہ تو تہمت باندھنے والے بندے ہیں، وہ تو پرانے لوگ ہیں، انہیں کس چیز کا پتہ ہے۔ لیکن اس بد نصیب کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ میری تباہی کا سامان ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے حبیب نے یہ فرما دیا کہ اللہ کی رضا بھی تیرے باپ کی رضا کے اندر رکھی گئی ہے، تجھے جو باپ کہہ رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے تجھے کافی ہونا چاہیے کہ تیرے رب کی بھی یہی رضا ہے۔ ایک وہ کام جو شرعی طور پر حرام نہ ہو، جیسے باپ کہے ویسے کرو، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرے رب کی رضا بھی اس کے اندر ہے۔ اور اگر انسان بے عملی کا شکار نہ ہو، شیطان کے اس جال میں نہ آئے، تو پھر جیسا قرآن کا حکم ہے وہ بچ جائے، وہ مٹ جائے اپنے والدین کے سامنے، ان کے حقوق کی بجاوری کے لیے، ان کی تعلیمات کو پورا کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھے۔ حضرت لقمان، حکیم لقمان، بعض علماء نے کہا وہ اللہ کے پیغمبر تھے، بعض نے کہا وہ پیغمبر نہیں، ویسے دانا ولی تھے اپنے زمانے کے، بنی اسرائیل کے۔ ان کی نصیحتیں پڑھ کے دیکھیں اپنے بیٹے کو، اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحتیں قرآن میں اپنے بیٹے کو، جہاں بھی نصیحت کی باپ نے بیٹے کو نصیحت کی۔ آج بد نصیبی کا زمانہ یہ ہے کہ بیٹا باپ کو نصیحت کرنے لگا، بیٹا اپنے آپ کو باپ سے بھی زیادہ عقل مند، دانش مند، زیادہ پڑھا لکھا، زیادہ حکیم، زیادہ دانا، زیادہ سیانہ سمجھنے لگا، اور تباہ ہوا ہی تب انسان جب وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے میں بڑا چلاک ہوں، میں بڑا تیز ہوں، میں بڑا پاورفل ہوں، مجھے کسی چیز کی کیا پرواہ۔ اسے نہیں پتا جب رب کی رحمت کا ساتھ اس سے جدا ہوتا ہے، ایک سیکنڈ میں ہر چیز برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کب تک اس کا ساتھ دیتی ہے؟ جب تک والدین کی دعا اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، جب ماں کی دعا، باپ کی دعا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، فرمایا یہ بھی یاد رکھ تیرا باپ ایک نہیں ہے کہ جس کے سبب تو دنیا میں آیا، فرمایا اللہ نے تجھے 3 والدین عطا کیے، 3 باپ ہیں تیرے، اور ان کے حقوق کے نصاب کے اندر فرمایا یہ تینوں برابر کے حقدار ہیں۔ ایک وہ جس کی وجہ سے، جس کی علت اور سبب سے تو دنیا میں آیا، جو تیرا حقیقی باپ ہے، ایک تیرا استاد، فرمایا وہ بھی تیرا باپ ہے، ایک تیرا سسر جس نے جوان بیٹی تیرے نکاح میں دی، وہ بھی تیرا باپ ہے۔ اگر تو ان تینوں کے حقوق ادا کرے، اللہ کی رحمت ہمیشہ تیرے سامنے ہاتھ رہے گی، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل تیرے ساتھ رہے گا۔ اور جب تو ان کو پشت کرے گا، جب ان سے روگردانی کرے گا، جب ان کے خلاف چلنے کی کوشش کرے گا اور چہرہ بدلے گا،
اللہ کی رحمت کا ساتھ جدا ہوگا، ایک لمحہ گزارے بغیر تیری تباہی کا سامان ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا باپ ہے، جو کچھ اس نے میرے لیے کیا تھا نا میں نے اس کے لیے کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، اس نے لقمے توڑ توڑ کے میرے منہ میں رکھے، میں نے کہیں زیادہ، جتنے سال اس نے مجھے کھلایا میں نے کہیں زیادہ اس سے، یہ ضعیف ہے، چبا نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، تو میں نے ان کے منہ میں لقمے ڈال ڈال کے زمانہ بیت گیا انہیں کھلاتے ہوئے، انہوں نے انگلی پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا۔ اب انسان کی بدنصیبی دیکھیں نا کہ جسے انگلی پکڑ کے جو چلنا سکھا رہے ہیں، جب یہ چلنا سیکھ جاتا ہے اب اسی سے مقابلے کرتا ہے اور اس سے اپنے تائیں یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے آگے نکل رہا ہوں۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ چلانے والا ہمیشہ تجھ سے اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہے، بنا سے آج جوانی کی سپیڈ میں تجھ سے زیادہ بھی آگے نکل جائے، لیکن چونکہ اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ کے ساتھ ہے، اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، تجھے اس چیز کا حیا اور شرم ہونی چاہیے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے مجھے چلنا سکھایا، آج سال ہاں سال بیت گئے، میں اس کی بیساکھیاں بنی ہوں، میں اس کی ٹانگیں بنا ہوا ہوں، میں سہارا دے کے اپنے باپ کو چلاتا ہوں، یہ کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے چل نہیں سکتا۔ سال ہاں سال گزر گئے، میں سہارا بن کے اپنے باپ کو چلاتا ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے بولنا سکھایا، آج یہ بھی ایک چیز کا نام 50 مرتبہ پوچھتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ پوری کیسٹ ریوائنڈ ہو رہی ہے۔ کل وہ بچہ تھا، وہ نادار، ناتواں، کمزور اور کم سن تھا، وہ باپ سے پوچھتا تھا یہ کیا ہے، باپ بتاتا، پھر پوچھتا یہ کیا ہے، پھر پوچھتا یہ۔ آج اللہ کریم نے وہ ریل کس طرح پیچھے سے چلائی، آج وہی باپ ذہنی توازن کام نہیں کرتا، وہ باپ جو 50 گاؤں کی پنچایت اور پرے آ کے فیصلے کرتا تھا، بیٹے سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، بیٹا بتاتا ہے، وہ پھر پوچھتا ہے یہ کیا ہے، بیٹا بتاتا ہے، پھر پوچھتا ہے یہ کیا ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو یہ اپنی زندگی میں سارا نظام دکھا دیا اور بتا دیا کہ جو کچھ کل تو کرتا رہا، آج تیرے مقام پر تیرا باپ ہے اور تو جوان رہنا ہے۔ آج تیری عقل، تیری زبان کا توتی بولتا ہے، تو فصیح اللسان ہے، تیری زبان کہیں اٹکتی نہیں، رکتی نہیں، چلتی جاتی ہے، لیکن کل جب تو بچہ تھا تیرا باپ بھی اسی طرح جوان تھا، اس وقت اس کی زبان میں بھی لکنت نہیں تھی، اس وقت اس کو بھی فالج کی تکلیف نہیں تھی، اس وقت اس کو بھی جو بڑھاپا اور بزرگی نہیں تھی۔ عرض کی، یا رسول اللہ، وہ سارے معاملات میں نے کر دیے جو میرے باپ نے۔ اے اللہ کے نبی، یہ بتائیں کیا میں نے حق ادا کر دی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ کیا فرمایا؟ بولیے کیا فرمایا؟ فرمایا حق ادا نہیں کیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، جو کچھ باپ نے کیا تھا میں نے بھی کر دیا، تو حق ادا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ اکبر، حضور کا یہ جملہ سنیں، اور وہ اصدق الصادقین، وہ احکم الحاکمین کے حبیب اور وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی زبان کی شان رکھنے والے اللہ کے نبی، ان کی صداقتیں، کائنات کی صداقتیں قربان حضور کی زبان پاک پر۔ حضور کا جواب سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کون ہوگا؟ اللہ کے نبی سے پرفیکٹ سچی بات کس کی ہوگی؟ حضور کا جملہ سنیں، حضور نے فرمایا حق نہیں ادا ہوا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں؟ حضور نے فرمایا جب یہ تجھے چلنا سکھاتا تھا، جب یہ تجھے بولنا سکھاتا تھا، جب یہ تجھے کھانا سکھاتا تھا، ساتھ تیری زندگی کی درازی عمر کی دعا کرتا تھا، تو اسے کھلاتا پلاتا بھی ہے، ساتھ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میرے باپ کو سنبھال لے۔ یہ تیری زندگی کی دعا مانگتا تھا، تو اس کی موت کی دعا مانگ رہا ہے۔ فرمایا یہ فرق ہے، اگر کمپیریزن کرے تو یہ فرق ہے کہ تو بچہ تھا، بچہ پاگل ہو، بچہ چلا ہو، ذہنی توازن کام نہ کرے، کم
کبھی آج تک بتائیں کسی ماں نے کہا ہو یا اللہ میرے اس بچے کو موت دے؟ کبھی نہیں. لیکن اگر باپ تھوڑا سا بیمار ہو، چند مہینے چند سال، تو اولاد اکٹھی ہو کے دعائیں مانگتی ہے کہ اللہ کب سنبھالے گا باپ کو. یہ فرق ہے. اور جب یہ مٹے، اولاد بھی اسی طرح باپ کی خیر مانگے جس طرح باپ اولاد کی مانگتا ہے، جس طرح ماں کی ممتا اولاد کے لیے تڑپتی ہے. اور رات کے پچھلے پیر میں بھی سر سجدے میں رکھنے کی اگر توفیق ملے تو اللہ سے اس کی خیر مانگتی ہے، دعا مانگتی ہے، صحت کی دعا مانگتی ہے، تندرستی کی دعا مانگتی ہے. اگر اولاد سے کہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے والدین ہمیں عطا کیے اور حکمت کی توفیق عطا کی، ہمیں موقع ملا ہماری زندگی میں، انہیں ہماری ضرورت پڑی تو ہم حاضر ہیں. وہ بیٹا جو باپ کے لیے اپنی نوکری چھوڑے، اپنا وقت نکالے، اپنے کسی کام کو لیٹ کرے اس لیے کہ